يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله أمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد حبیبنا سیدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبر رسول پر رونق افروز معزز علماء کرام، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام اور دور و نزدیک سے سماعت کرنے والے جملہ عاشقان رسول و جملہ غلامان مرتضی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج ہم عرص آئینہ ہند و تحفظ ایمان کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں. یہ موضوع، یہ عنوان نہایت ہی عمدہ ہے اور دور حاضر کی یہ پکار ہے، ضرورت ہے کہ اس طرح کے اجلاس منعقد کیے جائیں. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی اور ہر طرح کا معقول انتظام کیا. میں دعا گو ہوں ان تمامی حضرات کے لیے جنہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی. اللہ تبارک و تعالی انہیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اللہ تبارک و تعالی انہیں دونوں جہاں میں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی جانب سے نور ہدایت عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایک مرتبہ کچھ سننے سنانے سے قبل بارگاہ نبی میں اور آل نبی میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ کے اس گاؤں میں اس فقیر کا آنا پہلی بار ہوا، اور کیا خوب موقع میں اثر آیا کہ جو عنوان بھی مجھے ملا وہ تحفظ ایمان۔ سبحان اللہ۔ تو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب نبی پر ہم ایک مرتبہ اور درود بھیجتے ہیں، پڑھیے اللہم سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بس تھوڑی دیر کے لیے آ گیا ہوں، اور اتنی دیر میں حضور تاج الاولیاء کی بھی آمد ہونی ہے۔ آج جس عنوان کو میں نے منتخب کیا وہ تحفظ ایمان ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس آیت کریمہ کا منشا و منبع اور نصیحت وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ حکم، اور ڈرو بھی ایسا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا ایک پہلو کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نصیحت کر دی گئی کہ ایمان پر خاتمہ بھی ہونا چاہیے، یعنی خاتمہ بالخیر ایمان پر ہونا چاہیے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ ایمان والوں سے خطاب، ایمان والوں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ایمانوں سے خطاب نہیں کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بے ایمان ہیں ان سے اللہ خطاب نہیں کر رہا، بلکہ انہیں خطاب فرما رہا ہے جو پہلے ہی سے صاحب ایمان ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی دولت جن کے پاس ہے، اللہ ان سے خطاب فرماتا ہے اے ایمان والو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق۔ تو یہاں پر ایک سوال کا جواب ملا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے صاحب ایمان ہوئے، تو یہ اس سوال کا قرآنی جواب ہے، یہ اس سوال کا قرآنی جواب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کسی نے آپ سے پوچھا صاحب ایمان ہوئے تو ہوئے کیسے؟
تو یہ آیت کریمہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ اس کے جواب میں ہے دلیل جو یہ کہے کہ ہم ایمان لے کر آئے اپنے محبوب نبی کی محبت میں. تو جو نبی کی محبت میں ایمان لے کے آئے ہو، ایمان والے تو ہو گئے، لیکن سنو، تم ایمان لانے کے بعد ممکن ہے کہ تم اس ایمان سے پھر جاؤ. ضروری نہیں کہ یہ دولت تمہارے پاس دائمی رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوام بخشنے کے لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، محبوب کی محبت پر ایمان لے آئے، ایمان کی دولت مل گئی، اب اس کا تحفظ کیسے ہو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی مختصراً، ایمان والوں سے خطاب، کیا خطاب؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ تم ایمان والے تو ہو، اب اس کا تحفظ ضروری. صاحب ایمان ہو گئے ہو، اس کا تحفظ ضروری. اس کا تحفظ ہوگا کیسے؟ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے انسان تبھی ڈرے گا جب اسے یاد کرے. جب ذکر اللہ کرے گا، اللہ کی یاد آئے گی، تو اللہ کا خوف بھی بیدار ہوگا کہ اس روز ہمیں پیش خدا ہونا ہے، جس روز ہمارے اعمال خدا کے سامنے کھول دیے جائیں. وہ روز نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں باپ کے کام آئے گا، کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہ آئے گا. وہ دن ہوگا